ماں باپ لوگوں پر بوجھ بن گئے۔ ماں باپ کا کے ساتھ لوگوں کا سلوک یہ ہے کہ ماں باپ کو وہ بوجھ سمجھتے ہیں۔ ماں باپ بیمار پڑے تو ایک بھائی کہتا ہے تو علاج کرا، تو علاج کرا، تیرا باپ نہیں ہے، تیرا باپ نہیں ہے۔ اندازہ فرمائے بوڑھے ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا جا رہا ہے۔ مسلمانوں صرف داڑھی، ٹوپی اور امامہ اور نمک چکھنا اور کرتا پائجامہ پہننا صرف اسی کا نام دین نہیں ہے۔ دین مکمل دین ہے، دین مکمل نظام حیات۔ جب تک اندر یہ دل نرم نہیں ہوتا تب تک اس کے اندر ایمان نہیں آ سکتا۔ آپ جانتے ہیں جس وقت گرناتا تباہ ہوا، سقوط گرناتا یہ تاریخ ہے اپنی، اللہ اکبر، جس وقت گرناتا روم کی سرزمین پر جب جو ہے وہ اسلام دشمن طاقتوں نے، عیسائیوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کی حکومت اور سلطنت کو ختم کیا تو پتہ ہے علماء نے اعلان کیا مسلمانوں بھیس بدلو، اور بھیس بدل کر جلدی سے روم سے باہر نکلو، جلدی سے روم سے باہر نکلو۔ بہت سارے مسلمان تھے، جان بچانے کے لیے کچھ لوگوں نے ٹائی لگا دی، کوٹ پہن لیا، پینٹ پہن لیا، داڑیاں مڈا دی اور عیسائیوں کی طرح حلیہ بنا کر وہ روم سے نکلنے لگے تاکہ عیسائی پہچان نہ سکے کہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے۔ جان بچانی تھی اس وقت تو علماء نے، جو علماء تھے انہوں نے حالات دیکھ کر کے فتوا دیا، لوگ بھیس بدل کر روم سے نکلنے لگے۔ اب عیسائیوں کو ایسا لگا کہ مسلمان بھیس بدل کر نکل رہے ہیں، اب ہم کیسے پہچانے کہ یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کو پہچانے کیسے؟ تو ان کا ایک بڈھا بہت بڑا پادری تھا، اس نے کہا ایک کام کرو، ہاتھ کاٹ کے، پیر کاٹ کے معذوروں کو راستے میں تڑپتا ہوا چھوڑ دو، اور ان معذوروں کو یہ کہو کہ وہ چلا چلا کر کے پانی مانگے، وہ چلا چلا کر پانی مانگے، پیاس لگی پیاس لگی، پھر دیکھنا تمہیں سمجھ میں آئے گا کون مسلمان ہے۔ جو مسلمان ہوگا وہ کبھی ان کو چھوڑ کر کے آگے نہیں جا سکے گا، یعنی تڑپتے ہوئے لوگوں کو چھوڑ کر آگے نہیں جا سکے گا، اس کے پیروں میں زنجیریں پڑ جائے گی، وہ رک جائے گا۔ جانتے ہیں مسلمانوں کو نماز سے نہیں پہچانا گیا، کیونکہ اس وقت مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ مسلمانوں کو داڑھیوں سے نہیں پہچانا گیا، کیونکہ مسلمان اس وقت داڑھی میں بھی نہیں تھے، کیونکہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے، سر بچانے کے لیے وہ داڑیاں کٹا کٹا کے نکل رہے تھے۔ مسلمانوں کو لباس سے نہیں پہچانا گیا، کیونکہ مسلمانوں نے لباس بھی بدل دیے تھے۔ پتا چلا مسلمان حلیہ تو بدل سکتا ہے مگر مسلمان دل تھوڑی بدل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کے دل کے تار گنبد خضرا کے دل کے تار سے، مکین گنبد خضرا کے دل کے تار سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو مسلمان ہونا؟ مسلمان ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں آدمی مسلمان اسی وقت تک رہتا ہے جب تک اس کے دل کے تار رسول اللہ کے دل کے تار سے بندھے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا شان تو دیکھو، اپنی حیثیت پہچانو۔ تمہارے ہاتھ میں شراب کے کٹورے نہیں ہونے چاہیے، تمہاری آنکھیں پاپ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں عورتوں کی طرف پاپ کی نظر نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر واقعی مومن ہو مومن تو شیخ محی الدین نے کتنی بڑی بات بیان کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے دل کے تار سے جن کے تار بندے ہوتے ہیں بس وہی مومن ہوتا ہے، اور جب تک بندے رہتے ہیں تبھی تک مومن رہتا ہے۔ جب شیخ نے یہ بات کہی تو لوگوں نے ان کی بات کا مذاق اڑایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے دل کے تار رسول اللہ کے دل کے تار سے بندھ جائے؟ تو شیخ کو غصہ آیا، فرمایا اگر کہو تو وہ تار توڑ دوں، اگر کہو تو وہ تار توڑ دوں، اگر کہو تو وہ تار توڑ دوں۔ لوگوں نے مذاق میں کہا توڑ دے، تو آپ نے ہاتھ یوں کیا اور یوں کر کے یہ لو جو تار تمہارے جڑے تھے مدینے والے کے دل سے میں نے توڑ دیا۔ جیسے یوں کیا اس کے بعد وہ سب کے سب کافر و مرتد ہو گئے۔ اندازہ فرمائے، ارے کوئی تمہیں کچھ بھی کہے لیکن اگر تم مومن ہو تو حضور سے کے دل سے تمہارے محبتوں کے دل کے تار بندھے ہوئے ہیں۔ اب جس کے دل کے تار رسول اللہ کے دل کے محبت کے تاروں سے بندھے ہوئے ہیں، اگر وہ گالی دے حضور کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اگر وہ زنا کرے حضور کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اگر وہ چوری کرے حضور کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس کے گھر میں شادی کے موقع پہ ڈی جے لگے رہے حضور کے دل پہ کیا گزرے گی؟ نمازوں میں سستی کرے حضور کے دل پہ کیا گزرے گی؟ تو اندازہ فرما لے، مسلمان حلیہ بدل سکتا ہے، لباس بدل سکتا ہے، زبان اور بولی بدل
मुसलमान का दिल कभी नहीं बदल सकता। ये दिल जो अंदर है, अगर वाकई मुसलमान है तो मदीने वाले के दिल का फैज़ मुसलमान को मिलता है। तो वो ईसाई बुढ़े पादरी ने जो कहा था कि लोगों को काट कर टुकड़े करके हाथ पैर के उनको तड़पता छोड़ दो, कहना पानी मांगे पानी। एक रास्ते पर दरवाजे पर शहर पनाह पर, जब पहले शहरों में दरवाजे बड़े बड़े होते थे ना जिले, चाहे वो फसीले जो शहर पनाह होती थी उससे लगे हुए होते थे, उसी से लोग आते जाते थे। अब तो शहरों में दरवाजे नहीं होते, पुराने दौर की बात है। तो दरवाजे पर एक कोड़ी को तड़पता छोड़ दिया और वो कह रहा था पानी पिलाओ पानी पिलाओ। लोग जो है सब जा रहे थे, कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा था। मुसलमान अपनी जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन उसको देखा तो तड़प गया। एक तरफ अपनी जान बचाकर भागना था, दूसरी तरफ किसी को पानी पिलाना था। सोचा कि जान बचानी है, चलो निकल कर चले जाते हैं, लेकिन जा न सका। उसकी आहो बुका पर उसके कदम रुक गए, उसके कदम ठहर गए। करीब में पानी का मटका पड़ा हुआ था, वहां गया, पानी निकाला, जैसे ही देने लगा सिपाहियों ने पकड़ लिया। तुम मुसलमान हो? किसने कहा? मेरा चेहरा देखो, मेरा लिबास देखो, मेरा अंदाज देखो, तुम मुसलमान हो। किसने कहा? मेरा होलिया देखो, तुम मुसलमान हो। तहकीक की गई, वो मुसलमान ही निकला। उस बुढ़े पादरी से पूछा गया, तुमने कैसे कहा कि मुसलमान जो होगा वो इन पानी मांगने वाले, तड़पने वाले, बीमारों की और मजलूमों की आहो बुका पे आगे ना बढ़ सकेगा? तो उस बुढ़े पादरी को एतराफ़ हकीकत करना पड़ा। उसने कहा, रहमतुल लिल आलमीन का उम्मती रहम दिल ही हो सकता है, इसलिए कि आज भी मुसलमान कितना भी बिगड़ जाए